لگائیے گا. اور بات تو یہ ہے نا، جب وقت آئے تب لگائیے گا، تب مزہ آئے گا. ہاں، اس بارگاہ کا تو گوشہ گوشہ اللہ کے ذکر سے منور ہے. ہاں، یہاں تو حق ہوں کی صدا حمید الدین خراسانی نے لگائی ہے، اور آج نہیں قیامت تک یہ دربار سجا رہے گا. اور یہاں جو آئے گا اس کی زبان اور دل پر اللہ کا ذکر جاری ہوگا انشاءاللہ ان کے خلاف. تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ غوث پاک چاہتے ہیں تو، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، یار میں تو فاتحہ نہیں دلاتا، میں تو 11ویں کی نیاز نہیں کھاتا، مجھے تو غوث پاک سے کوئی مطلب نہیں. میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ تو خود اپنا شجرہ پیش کر رہا ہے، تو خود اپنی آئیڈینٹی دے رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک ولیوں سے محبت کرتا ہے، جبریل پاک ولیوں سے محبت کرتے ہیں، آسمان کے سارے فرشتے ولیوں سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب ولیوں سے محبت کرتے ہیں نا. اب آپ کہیں گے آپ کیوں محبت کرتے ہیں اور وہ کیوں منع کرتے ہیں، تو بات صرف اتنی ہے کہ اللہ پاک، جبریل پاک، آسمان کے فرشتے پاک، اور زمین میں جن لوگوں کے دل پاک تھے اللہ نے انہی کے دلوں میں ولیوں کی محبت عطا فرمائی. بھائی آپ یہ بہنیں بیٹھی ہے، دودھ والا آیا تو کون سا برتن لے کے جاؤ گی؟ وہ جس میں دال کھالی ہوئی تھی رات کو، وہ برتن دو گی دودھ والے کو؟ بولو نہیں نا، نہیں نا، بلکہ صاف ستھرا برتن. ارے ایک عورت کو اتنی عقل ہے کہ وہ گندے برتن میں دودھ نہیں لیتی، تو وہ رب گندے دلوں میں اپنے پاک ولیوں کی محبت کیسے ڈالے؟ اور الحمدللہ یہاں جو بھی حاضر ہے، ہمارا اس پاک بارگاہ میں بیٹھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے ہمارے ایمان کو پاک کر دیا. دوسری بات یہ کہ غوث پاک سرکار کون ہے؟ قسم خدا کی اگر کوئی چشم بینا ہو اور وہ ملاحظہ کرے تو میں جب غوث پاک کا نام لوں نا تو حضرت بھی وجد کرتے ہیں. ارے یہ کیوں نہ وجد کرے کہ جن کے فرمان پر خواجہ معین الدین اجمیری کے بل علی عینی و راسی، ہاں یہ کیوں نہیں وجد کرے؟ ہر ولی انہیں مانتا ہے. بلکہ شیخ صاحب نے تو یہاں تک لکھا کہ جنات میں بھی اولیاء ہے، فرشتوں میں بھی اولیاء ہے، انسانوں میں بھی اولیاء ہے. فرماتے ہیں جنات میں جتنے اولیاء ہیں ان کے شیخ کا نام عبد القادر جیلانی ہے. انسانوں میں جتنے اولیاء ہیں انسانوں کے اولیاء کے شیخ کا نام بھی عبد القادر جیلانی ہے. اور فرشتوں میں جو اولیاء ہیں ان کے شیخ کا نام بھی عبد القادر جیلانی ہے. عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. اور دوستو غوث پاک یوں ہی غوث پاک نہیں بنے. 18 پارے پڑھے آپ نے پہلی نشست میں. استاد نے کہا عبد القادر، یعنی جب بسم اللہ پانی ہوئی تو ہی 18 پارے سنا دیے. ہاں 18 پارے سنا دیے. تو فرماتے کہ ماں کی پیٹ میں جب تھا تو میری ماں اتنے پارے ہمیشہ پڑھا کرتی تھی روزانہ. یہ اس کی برکت ہے. پتہ یہ چلا کہ جب تک مائیں نہیں سدھرے گی نا، حق بات ہے، بہت بڑھیا، بچے نشیڑی اور شرابی اور جواری ہی بننے لگے. اور اگر یہ مائیں قرآن پڑھنا شروع کر دے گی تو انشاءاللہ ان کی نسلوں میں کوئی غلام جیلانی ہوگا، کوئی غلام چشتی ہوگا. ماؤں کو سدھرنے کی ضرورت ہے. اور جانتے ہو آپ ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، یہ لوگ کوئی بھی سودا ادھار کا نہیں رکھتے.
بلکہ چشتی بزرگوں کے بارے میں ایک بات بتا دوں میں، چشتی بزرگوں کے بارے میں ذکر قادریت ہو رہا ہے، لیکن سارے سلسلے ہمارے ہیں، بلکہ سارے رنگ ہمارے ہیں، اور اس رنگ کے جو سنگ ہے وہ بھی ہمارے ہیں۔ ہاں، اور اس رنگ سے جو ہٹ گئے ہیں پھر ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ ایک شخص غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، بزرگ تھے، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ میرے غوث پاک نے فرمایا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ بھیا آپ کبھی ایسا جواب دیتے ہو کیا؟ بلکہ سلام کرنے والے کو 2-3 بار کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی تو۔ جی ہاں، ابھی مسئلہ آپ نے سنا، 2 مرتبہ آپ نے حرکت کر دی تو پھر وہ آپ کے لیے نماز فاسد کرنے کا باعث نہیں بنتا، لیکن تیسری مرتبہ اگر آپ نے کر دیا تو وہ عمل کثیر میں شامل ہے، پھر نماز آپ کی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اب غوث پاک جواب کتنی بار دے رہے ہیں؟ ذرا آپ میرے ساتھ بولیں نا، کتنی بار دے رہے ہیں؟ بولو، آپ کبھی دیتے ہیں 2 بار؟ مفتی فداء المصطفیٰ صاحب نے کبھی 2 بار جواب دیا کسی کو؟ یہ ناظم صاحب ہے، یہ ہمارے مجیب بھائی ہیں، انہوں نے کبھی 2 بار جواب دیا نہیں؟ اب مجلس والے حیران، وہ شخص خود حیران، عرض کرتے ہیں کہ آپ نے 2 بار جواب کیوں دیا؟ کہ 1 بار تو اب کا، واہ واہ واہ، اب کا، اور 1 بار وہ جب تو میرے گھر آیا تھا میرے والد سے ملاقات کرنے کے لیے، تو تو نے سلام کیا تھا، والد گھر پر نہیں تھے، والدہ نے آہستہ آواز سے جواب دیا تھا۔ تو غوث پاک کی ماں کو دیکھو، غوث پاک کی ماں کی آواز بھی کبھی کسی غیر نے نہیں سنی۔ میں کہتا ہوں ارے آج اگر غوث پاک کے ماننے والیاں بلند آواز سے ٹیلی فونوں پر گفتگو کر رہی ہے غیروں کے ساتھ، تو غوث پاک کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گی؟ ان کی ماں امت الجبار ام الخیر فاطمہ کو کیا منہ دکھائے گی؟ ذرا ہوش کے ناخن میں۔ اب کہتے ہیں غوث پاک سرکار کہ اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور میں نے بھی تیرا سلام سنا تھا، لیکن اس وقت میری آواز تجھ تک نہیں پہنچی، تو میں یہ اس سلام کا جواب اب دے رہا ہوں۔ واہ 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 واہ، ہاں، واہ واہ واہ، آپ چاہے